ایک بات میں ذرا عرض کر دوں، برا نہ مانیے، اگر کسی جگہ 4 ستون کھڑے ہو اور اوپر چھت ہونا تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہے، یہ ستون کاہے کے لیے کھڑے کیے؟ ستون بامانی تبھی ہے جب چھت سپورٹ کر رہا ہو، ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی ہے کوئی، باقی اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد۔ وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کہ پورے ہو گئے، جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ 4 ستون ہے، چھت نہیں ہے۔ یہ تو در حقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا ستون ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا عمود ہے یہ، افلا ادلک یا معاذ براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ الصنام منہ، یہ عمود ہے، یہ ستون ہے، یہ ارکان ہے، رکن کہتے ہی ستون کو ہے۔ ان ستونوں پر پہلی چھت آئی، وہ پہلی چھت کاہے کی ہے؟ اسلام کی، عبادت کی، تقوی کی، اطاعت کی، جو ہمتن ہوگی، جو ہمہ وقت ہوگی، ہمہ وجوہ ہوگی۔ دوسری چھت کون سی ہے؟ وہ ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، شہادت حق۔ اس کے لیے بے شمار اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں عربی فصاحت، بلاغت، ادبیت کی معراج ہے، اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں، ورنہ مونوٹنی پیدا ہو جاتی ہے، جی اکتاتا ہے۔ میر کا ایک مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، دعویٰ کر رہے ہیں ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا بتمام و کمال، ایک ہی بات کے لیے کئی اصطلاحات۔ اچھا یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں، یہ نہیں کہ بالکل ایک ہو، لیکن بہت قریب قریب۔ میں نے بتایا اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت تقریباً ایک مفہوم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کی دوسری منزل، اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، تلقین، تعلیم، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس۔ بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں، بھائی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کائے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی تبلیغ کی ایک شکل ہے نا، کوئی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، درس کائے کے لیے ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے۔ تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے۔ اور وصیت، نصیحت، وعظ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آمادہ کرنا ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تذکیر کے معنی نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تبشیر کے معنی بشارت، یعنی پیٹھ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انذار کے معنی خبردار کرنا، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے۔ اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا۔ حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے، یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟
میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے، یہاں نہیں دبئی میں، اس وقت پھر دوہرا رہا ہوں، معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے، یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا؟ کیا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا؟ اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ 4 سوال ہو گئے، چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی۔ رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت، انذار، تبشیر، کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مقام ملے گا۔ بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے، بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں، 16 نام، 17 نام، 20 نام مل جائیں گے آپ کو، 28 نام۔ ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں 6 پارے کے شروع میں، ان تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے؟ اے اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے، دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ حرام ہے، جب تک قرآن میں آیت نہیں اتری کہ آخری آیت کے حرام ہے، صحابہ پیتے رہے کہ نہیں؟ فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی، فرض کیجئے کہ حضور کسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی، اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ چھڑ جائے گی، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، لہذا اس کو چھپا ہی لو۔ اگر بالفرض حضور چھپا لیتے اس حکم کو اور صحابہ شراب پیتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کس کے ذمہ ہوتی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ بری ذمہ ہو جاتے، اللہ آپ کے رسول نے ہمیں بتایا ہی نہیں، تو کوئی ان کے لیے قصور رہ گیا تھا؟ سارا وبال کس پر آتا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول پر۔ ہاں رسول نے پہنچا دیا، اب رسول بری، تم بتاؤ تمہیں حکم پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی۔ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے رہے اور اس دن کی حاضری سے تمہیں ڈراتے رہے؟ کہیں گے اے اللہ آئے تھے۔ اب کوئی عذر رہ گیا؟ اور اگر نہ آئے ہوتے تو کچھ تو عذر پیش کرتے رہے، اللہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، ہمارے پاس تیرا کوئی پیغامبر نہیں آیا۔ اس دلیل کو، اس عذر کو، اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ اتمام حجت اسی کا نام ہے۔ دیکھیے یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کیوں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ فرشتہ پروں سے اڑتا ہوا نیچے اترتا تو ابو جہل بھی مان لیتا یا نہیں مانتا؟ وہ تو کہتے تھے اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ ہمارے جیسا انسان، وہی 2 آنکھیں، وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پاؤں، ابھی چند سال پہلے تک کاروبار کر رہے تھے، کرتے تھے کہ نہیں؟ تجارتی سفر کر رہے تھے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے انہیں، تعلق زن و شو بھی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے ان کو کیوں رسول بنائے؟ یہ سب سے بڑی دلیل رہی ہے کفار کی۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسانوں پر حجت انسان ہی قائم کر سکتا ہے، اس لیے کہ حجت صرف قول سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ سچ بولو تو سب کہہ دیں گے، سچ بول کر دکھانا جب تک یہ نہ ہو حجت قائم نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات؟ کم نہ تولو،
سبھی جانتے ہیں، لیکن کوئی دکاندار ہور کم نہ تولے، اب حجت قائم ہوئی۔ اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کہنا آسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ دیکھو میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، یہ بہت مشکل ہے۔ انی عبد اللہ انا اول المسلمین، میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو اے لوگوں پہلے مسلمان میں ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ